یہ ہے تمہارا جھوٹا خدا، آج اس کا انجام دیکھو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جانیں کہ نبی کی غیر موجودگی میں ایک قوم کس طرح گمراہ ہوئی اور گائے کی عبادت شروع کر دی۔ اور ساتھ دیجئے ایک لائک اور سبسکرائب کے ساتھ۔ ہم کبھی دوبارہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ ایک ہے، بے شریک۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے اس پار سے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل ایک جگہ آباد ہو گئے۔ چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی کی وادی میں بلایا 40 راتوں کے وعدے کے ساتھ۔ چلے یہ ملاقات بہت اہم تھی، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کرنی تھی اور ان کی قوم کے لیے رہنمائی لکھنی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن اور رات بدلتے گئے اور بنی اسرائیل کی بے صبری بڑھنے لگی۔ قوم نے کہنا شروع کیا، موسیٰ کب واپس آئیں گے؟ ہم کب تک انتظار کریں؟ ہم نے کبھی اتنی لمبی جدائی نہیں دیکھی، شاید اب وہ واپس نہ آئیں۔ موسیٰ کہاں ہیں؟ کتنے دن ہو گئے؟ ہمیں رہنمائی کون دے گا؟ اللہ کی کتاب کو یاد رکھو، موسیٰ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، وہ وعدے پر قائم ہیں۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ انہی دنوں میں ایک آدمی تھا ہار سامری، اصل میں مصر کے لوگوں میں سے، مگر دل میں حسد اور چالاکی لیے ہوئے۔ سامری نے راستے میں پڑی مٹی کو سونے کے ڈھال میں ڈالا اور اس سے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا بچھا۔ وہ وہی تھا جس نے ہمیشہ موقع ڈھونڈا، قوم کے دلوں کو کمزور دیکھ کر اپنی چال چلنے لگا۔ لوگو، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو موسیٰ نے تم سے چھپایا۔ سامری، تمہیں کیا علم ہے جو موسیٰ کے پاس بھی نہیں تھا؟ میرے پاس وہ خاک ہے جس نے فرشتوں کے گھوڑے کو چھوا تھا۔ میرے ہاتھ میں راز ہے، یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا معبود، یہ آواز بھی نکالتا ہے۔ جو سب سے بڑا دھوکہ تھا وہ یہ کہ جب ہوا اس کے اندر داخل ہوتی تھی تو بچھڑے سے ایک گہری آواز نکلتی تھی۔ سامری نے اسی کو نشانی بنا لیا اور قوم کے سامنے چیخ کر کہا، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ قوم جو ابھی مضبوط نہیں تھی، جو سمندر کے پار ہونے کے بعد بھی خوف میں تھی، وہ اس فریب میں آ گئی۔ رکو، یہ آزمائش ہے۔ یہ کیسا جھوٹ ہے؟ اللہ واحد ہے، یا کوئی چیز اس کا شریک نہیں۔ شاید یہ وہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ شاید موسیٰ ہمیں چھوڑ گئے، موسیٰ نے تمہیں یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ میں تمہارا نیا رہبر ہوں۔ قوم کے چند نوجوان، چند مومن چیخ چلا کر کہتے رہے، رک جاؤ، یہ آزمائش ہے، یہ سونا ہے دا، خدا نہیں۔ 40 راتیں پوری ہوئیں، اللہ نے موسیٰ کو اپنی لوحیں عطا کی اور انہیں واپس بھیجا۔ اوے اللہ، موسیٰ کو واپس بھیج۔ قوم برباد ہو گئی۔ مگر سامری کی مکاری اور قوم کی کمزوری اس وقت بہت بھاری ثابت ہوئی۔ لیکن جب وہ لوٹیں، انہوں نے دیکھا قوم سونے کے بچھڑے کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ ہم تیری پوجا کرتے ہیں، اے بچڑے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ 40 راتیں پوری ہوئیں، اللہ نے موسیٰ کو اپنی لوحیں عطا کیں اور انہیں واپس بھیجا۔ ہائے افسوس، ہماری عقلیں فتنے میں پڑ گئیں، ہم کہاں بھٹک گئے؟ میری قوم، تم نے میرے پیچھے کیا کیا؟ ہم نے سوچا آپ واپس نہیں آئیں گے۔ کیا میں نے تمہیں رب واحد کا حکم نہیں دیا تھا؟ تم نے بچڑے کی پوجا کیوں کی؟
اے نبی اللہ، ہم نے منع کیا تھا مگر قوم سامری کے پیچھے چل پڑی۔ اے سامری، تیرے دل کو کس نے بہکایا؟ تو نے قوم کو کیوں گمراہ کیا؟ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو کسی نہ دیکھا۔ میں نے فیصلہ خود کیا، میں نے ان کے دلوں کو آزمائے بغیر چھوڑا نہیں۔ میں نے ان کو دکھا دیا کہ طاقت کس میں ہے۔ جھوٹ! تو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے ہماری عقلوں پر پردہ ڈالا ہو۔ اے رب، ہم سے یہ کیا خطا ہو گئی؟ تم نے ظلم کیا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اس فریب کا انجام سخت تھا۔ موسیوں نے بچھڑے کو جلایا کاٹا، راکھ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ یہ ہے تمہارا جھوٹا خدا، دیکھو میں اس کا انجام کیا کرتا ہوں۔ او سامری، آج سے تو نکالا ہوا ہے، تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا، تجھ پر لعنت ہے۔ یہ ہے تمہارا جھوٹا خدا، آج اس کا انجام دیکھو۔ اور سامری کو کہا، آج سے تو دنیا میں دھتکارا ہوا ہے، نہ کسی کے پاس جا سکے گا، نہ کوئی تیرے پاس آئے گا۔ میں سزا قبول کرتا ہوں۔ میں سزا قبول کرتا ہوں، لیکن یہ قوم ہمیشہ فتنے میں پڑے گی۔ قوم روئی، گڑگڑائی، سجدوں میں گر گئی اور کہا، اے رب، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف فرما۔ اے مسیٹ، ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے جہالت سے گناہ کیا۔ ہم کبھی دوبارہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ ایک ہے، بے شریک۔ اور پھر مسیز نے دعا کی پاتھاد، اور رب نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہم نے سامری کو دیکھا اور انجام بھی، ہم نے بھولا تھا تھما، مگر اللہ نے ہمیں واپس بلایا۔ اے رب، ان کے دلوں کو پاک کر، ان کی لغزشوں کو ڈھانپ دے، انہیں نور عطا کر